ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ سب لوگ اس عورت کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے جس نے اپنے شوہر کے ساتھ اتنا برا معاملہ کیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ پاگل ہے، کیونکہ اس کا شوہر اس شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، خوبصورت تھا، جوان تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو پھر اس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ کیسے کر گزری ایسا؟ کوئی عورت کیا اتنی بے رحم ہو سکتی ہے؟ لیکن میں اس عورت کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا، نہ ہی کوئی پچھتاوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ جو میں نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ پولیس والا آیا۔ اس نے کہا کہ سر، اس کے شوہر کی حالت تو بہت بری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گا، تو پھر تو یہ سیدھا جیل ہی جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، اور اچانک سے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہنس رہی تھی۔ وہ کیسے ہنس سکتی تھی؟ ایک ایسی عورت جس نے بیٹھے بٹھائے اپنا گھر برباد کیا تھا، اپنے اتنے اچھے اور محبت کرنے والے شوہر کو جنگلی کتوں کے سامنے پھینک دیا تھا۔ سب اس پہ حیران تھے۔ وہ جیل میں بھی آ گئی، اس نے کچھ نہیں بولا۔ جب اس سے پوچھا گیا تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا، کیا تم اپنی طرف سے کچھ بولنا چاہتی ہو، تو اس نے کہا کہ میں نے جو کیا مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے، اور آپ مجھے جان سے مارنے کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کی باتیں بہت عجیب تھیں۔ سب اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ وہ پاگل ہے، اور اسے عمر قید کی سزا ہو گئی، کیونکہ اس کا شوہر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے جا چکا تھا، اور وہ ایک امیر آدمی تھا۔ اس کے پیچھے بھی کچھ رشتہ دار تھے جو اس کے وارث نہیں تھے، نہ ہی بن سکتے تھے، لیکن وہ اس کا بدلہ ضرور لینا چاہتے تھے۔ جانے کیوں یہ عورت میرے دماغ میں بہت سارے سوالوں کو جنم دے رہی تھی۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیا کمی تھی اس کی زندگی میں جو یہ سب کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اس کے شوہر کا نام عرفان لودھی تھا، اس لڑکی کا نام مہمونہ لودھی تھا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میرا یہ کام تو نہیں تھا، لیکن جس جیل میں اس کو لایا گیا تھا میں وہیں کا سپریڈینٹ تھا، تو میں نے سوچ لیا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ ایک دن میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا، وہ سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کچھ لیں گی؟ کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ مجھے یہاں پر اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ مجھے چائے پلا سکیں یا کافی پلا سکیں۔ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔ دراصل اس کی تفتیش پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے احتیاطاً پوچھ لیا تھا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی تھی، پر اس کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عام لڑکی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں سیدھا مدعے کی بات پر آتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا جبکہ وہ آپ پہ جان دیتا تھا۔ اس نے آپ کے نام سے کاروبار شروع کیے تھے، پلازے بنائے تھے۔ سارے شہر کو پتا ہے کہ عرفان لودھی اپنی بیوی کے پیچھے پاگل تھا، اس کے اوپر مرتا تھا، اور آپ نے اسی کو اس دنیا سے روانہ کر دیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس نے کہا کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، میری کہانی کا صرف ایک رخ دنیا کے سامنے آیا ہے، جبکہ دوسرا رخ دنیا کے سامنے آئے گا تو دنیا یہ طے نہیں کر پائے گی کہ وہ میرا ساتھ دے یا میرے خلاف ہو جائے۔ میں نے کہا کہ میں وہ دوسرا رخ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتنی ہمت ہے تمہارے اندر کہ تم اس رخ کے بارے میں جان سکو۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے پیش تو کیا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا، کیونکہ میں نے ایسی عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی زیادہ خطرناک بھی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس قابل لگ رہے ہو کہ تمہیں اپنی کہانی سنا سکتی ہوں، تو پھر سناتی ہوں تمہیں اپنی کہانی، اور آخر میں تم فیصلہ کرنا کہ میں صحیح تھی یا غلط۔ اس نے کہا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا، میں یہ کہانی تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سنانا چاہتی۔ میں نے اپنے نیچے کام کرنے والے 2 لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ فی الحال اس کمرے میں کسی کو نہ بھیجے۔ اس میں سے ایک آدمی بہت ہی عجیب نیت کا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں صاحب، آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ چپ کر جاؤ، بعد میں بتاؤں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم بلا جھجک مجھے اپنی کہانی سنا سکتی ہو۔ وہ عورت کرسی پہ بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا نام سویرا ہے اور میں بہت زیادہ خوبصورت اور جوان تھی، لیکن میری زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، ہمیشہ اپنے شوہر کی وفا کو سنبھال کے رکھا۔ میرے بابا ایک چھوٹے موٹے کاروباری آدمی تھے، انہوں نے کاروباری سلسلے میں بہت زیادہ قرضے لیے تھے۔ وہ دن رات پریشان رہتے تھے اور میری زندگی کے سب سے اہم انسان وہی تھے۔ میں ان سے بار بار پوچھتی تھی کیوں پریشان ہیں، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں، لیکن وہ کچھ بتاتے نہیں تھے۔ میں ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے میری زندگی بھر کی قربانی مانگ لیں گے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک بہت بڑے بزنس مین سے کر دی۔ اس نے میرے بابا کے سارے قرضے اتارنے کا وعدہ کیا تھا اور میرے بابا کو کچھ پیسے بھی دیے تھے۔ مجھے اس بات کا پتہ نہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ زندگی گزار لیتی، لیکن مجھے شادی سے 1 گھنٹے پہلے ہی پتہ چلا کہ اس نے میری قیمت ادا کی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگ پڑھے لکھے تھے،
समझदार लोग थे। हम कोई पुराने ज़माने के लोग तो नहीं थे कि अपनी औलाद को बेच देते, और ना ही इतने मजबूर थे। फिर मेरे बाबा ने ये सब कुछ क्यों किया? मैं अपने बाबा के पास गई और मैंने कहा कि ये झूठ है ना? तो मेरे बाबा ने कहा कि नहीं, यही सच है। लेकिन वो आदमी बहुत अमीर है, बस उसकी एक कहानी है जो दुनिया वालों को नहीं पता, वो ये कि वो आंखों से अंधा है, और ये बात किसी को पता नहीं। अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो उसके दुश्मन उसे आसान शिकार समझेंगे। दुश्मनदार बंदा है, इसीलिए ये बात उसने आज तक किसी को पता ही नहीं लगने दी। उसने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया है कि कोई नहीं जानता कि इरफान लोधी दरअसल आंखों की बीनाई से महरूम है, और अपने ऊपर चाहे जितने भी पैसे लगा ले, उसका केस कुछ इस तरह का है कि वो आंखों से कभी भी नहीं देख सकता। इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी को इसी तरह डाल लिया। पर तुम क्योंकि उसकी बीवी हो, इसलिए तुम्हें ये बात भी बता रहा हूँ, तुम भी किसी और को ना बताना। मैंने कहा बाबा, आपको कोई परवाह नहीं कि आपने मेरी शादी एक अंधे आदमी से कर दी और बदले में मेरी कीमत भी ले ली। आप मेरे बाप हैं, मैंने आपसे ये सब कुछ तो कभी भी नहीं चाहा था, आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरे बाबा ने कहा कि बस ज़्यादा बातें नहीं करो, तुम्हारी शादी मैंने किसी ना किसी से तो करनी थी। होता कोई गवर्नमेंट की नौकरी वाला, कोई ड्राइवर, कोई छोटा सा आदमी, या इतने बड़े बिजनेसमैन से तुम्हारी शादी कर दी है, और तुम हो के ऐसी बातें कर रही हो। मुझे पता चल गया कि बाबा को अपने किए पे कोई भी अफसोस नहीं है, और उन्होंने जो किया है वो उसको बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, और आइंदा भी समझेंगे। मैं रुखसत तो हो गई, लेकिन मैं उस इंसान को कभी भी कबूल नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मेरे बाबा ने मेरी कीमत वसूल की थी तो उसने मेरी कीमत लगाई भी तो थी। उसी ने मेरे बाबा को कहा होगा कि पैसे ले लो और अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। जो मैं उसके घर में दाखिल हुई तो मुझे बताया गया कि आज हमारी सुहागरात नहीं है, क्योंकि आज साहिब भी बहुत थके हुए हैं और आप भी थकी हुई हैं। इस घर में लोगों से ज़्यादा नौकर थे, और नौकरों को देखकर ऐसा मालूम होता था कि वही इस घर को चलाते थे। उन्होंने कहा कि आप अपने कमरे में जाके आराम करें, साहिब आपसे कल मिलेंगे। अभी वो अपने कमरे में है, वो अपने कमरे में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब उन्हें आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको बुला लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। वहाँ पे अगर नौकरानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मेरी उम्र की थी, उसे मेरे लिए रखा गया था ताकि वो मेरी खिदमत कर सके। उसका काम मेरे पर्सनल काम करना भी था। मैंने उसे कहा कि मेरा एक काम है, अगर तुम करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, क्योंकि पैसों की तो मुझे अब कोई कमी नहीं थी। मेरे लिए हज़ारों किस्म के तोहफे तोहफ़ मेरे कमरे में मौजूद थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। इतना कुछ पड़ा था, सोने के इतने सेट थे कि अगर उसे एक सेट ही दे देती तो वो मेरी बात ज़रूर मान लेती। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी जगह साहिब के कमरे में जाना होगा। जब उसे ये बात बताई तो वो परेशान हो गई। उसने कहा कि नहीं नहीं, साहिब को पता चल गया। तो मैंने कहा कि साहिब को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ना तो उन्होंने मुझसे कभी बात की है, ना ही उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, मेरा वजूद कैसा है, एहसास कैसा है। बस तुम खामोश रहना और ज़्यादा बातें ना करना। अगर कुछ पूछे तो कहना कि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है, और इसी तरह दिन गुजार लो। मैं उस आदमी की दस्तरस में नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें बदले में बहुत सारे पैसे दूंगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि वो औरत बहुत ज़्यादा लालची थी, क्योंकि अगर लालची ना होती तो मेरी बात ना मानती। उसने कहा कि ठीक है, और वो जाने के लिए तैयार होगी। उसे वहाँ भेज के मैंने सुख का सांस लिया। सुबह हुई तो वो नज़रें चुराती हुई इधर उधर फिर रही थी। मैंने कहा कि देखो, जितने पैसे तुम्हें मैं दे रही हूँ उतने पैसे तुम सारी ज़िंदगी इस घर के बर्तन धो के या मेरे पैर धो के भी नहीं कमा सकती थी। मैं उसे बार बार समझा रही थी, और वो भी कह रही थी कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बात तो आपने सही की। मैंने सुना था कि अमीर लोग थोड़े से बेवकूफ़ भी होते हैं, और ये वाकई ही बेवकूफ़ था। ये पूरा दिन मुझसे बात वगैरह भी करता था, और हम साथ बैठ के खाना भी खाते थे। मैंने अपनी नौकरानी को कहा था कि तुमने ज़्यादा बात नहीं करनी, और शायद उसने यही बात की थी। उसने मुझे कहा कि जब हम लोग एक साथ होते हैं तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस लम्हे मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खुश हो या नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता बातें करना। वो समझता था कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझ पर अपनी सारी दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा था। मैं जो कहती थी वो कहता था कि ठीक है, ख़रीद लूँगा। उसने मेरे लिए गाड़ी भी ख़रीद ली, और नौकरानी तो मेरे लिए पहले ही रख दी थी। इस घर में मुझे कोई काम नहीं था। मेरी ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी गुजर रही थी। पता चला कि मेरे बाबा ने उसके दिए हुए पैसों से अपने सारे कर्जे उतार लिए, और अब बाबा ने दूसरी शादी कर ली। ये सुन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मेरे बाबा ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी उम्र मेरे से भी कम थी। वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे, और मुझे यहाँ पर एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए भेज दिया था जो मैं नहीं जीना चाहती थी।
میں اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی مشکلوں کا حل نکال لیا ہے. میں اس آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے وہ اپنا خریدار لگ رہا تھا. لیکن جب میں نے اس نوکرانی کی حالت دیکھی تو میں نے اپنی عقل پر جشن منایا کہ شکر ہے کہ میں اس آدمی کی دسترس میں نہیں گئی، کیونکہ ایک ہفتے میں ہی اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی. وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی تھی. وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ مجھے جو پیسے دیں گی مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دیں. میں آپ کی باتوں میں آ گئی تھی. مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ سب میرے سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کا شوہر ہے، آپ کے حصے کی سزا میں نہیں سہ سکتی. میں پریشان ہوگی کیونکہ اگر وہ انکار کر دیتی تو واقعی مجھے اپنے حصے کی سزا خود ہی بھگتنی پڑتی. میں نے اسے پھر سے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے، باتوں میں لگایا اور کہا کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، کیونکہ اب اگر تم بیچ میں سے ہٹ گئی تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا. وہ میری نوکرانی تھی، میرے احسانوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس لیے وہ پھر سے میری بات مان گئی. میرے شوہر کا طریقہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا تھا. وہ ہفتے میں 2 دفعہ مجھے اپنی قربت میں بلانے کے لیے کہتا تھا. پہلے سے ہی بتا دیتا تھا کہ آج شام کو آنا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے میں تیاری کر لوں، اچھے سے کپڑے پہن لوں، تیار ہو جاؤں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا لوں اور پھر اس کے پاس جاؤں. یہ سب کچھ اپنی نوکرانی سے کرواتی تھی. اور نہ جانے اس وقت میری عقل پہ کیا پردہ پڑا تھا کہ میں یہ بھول گئی کہ جو آدمی اتنا بڑا بزنس مین ہے اور اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ میرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہے. کیونکہ ایک دن میری نوکرانی اس کے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئے باہر نکلی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور میں اپنے کمرے میں ہی ڈر کے مارے دروازے کے پیچھے چھپ گئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اب یہاں پر آئے اور اسے پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کیونکہ اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے سارے کام اس طرح سے کرتا تھا کہ جیسے اندھا نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ یہ اندھا نہیں ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن پھر مجھے نوکروں نے بتایا کہ نہیں، ان کے ساتھ بہت برا حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد اس کی جان تو بچ گئی، لیکن یہ معاملہ ان کے ساتھ واقعی ہے. میرا شوہر اپنے کمرے میں جا کے سو گیا. جس طرح سے نوکرانی بھاگ کر گئی تھی، کوئی نہ کوئی بات تو اسے کرنی چاہیے تھی. اس کی خاموشی خطرناک تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس کے بعد وہ نوکرانی واپس نہیں آئی، لیکن اس نے پیغام بھیجا. دوسری نوکرانی نے مجھے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اب واپس نہیں آئے گی. پر عجیب بات تو یہ تھی کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں نہیں بلایا، اور پھر ایک دن جب وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا تو عجیب سی باتیں کرنے لگا. میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو. میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. اس نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں، تمہاری خوشبو کو سونگھ سکتا ہوں. تم جانتی ہو تمہاری خوشبو بہت خوبصورت ہے. مجھے پتا ہے کہ اندھے لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور وہ مجھے میری خوشبو سے پہچان سکتا تھا. اس لیے میں جو پرفیوم خود استعمال کرتی تھی اپنی نوکرانی کو بھی وہی پرفیوم لگا کے بیچتی تھی. اس نے کہا کہ تمہارا پرفیوم کون سا ہے، بہت ہی زیادہ دل نشین ہے. میں نے کہا کہ میریکل، جو آپ نے مجھے تحفے میں دیا تھا. اس نے کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ عورت کو کسی بھی پرفیوم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور میں تمہاری خوشبو کو اچھی طرح پہچانتا ہوں. پھر تمہیں یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ تم میرے کمرے میں روز رات کو ایک نیچ نوکرانی کو بھیجو گی، اور میں سمجھ نہیں سکوں گا کہ تم نہیں کوئی نوکرانی ہے. میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھا رہی تھی، تم میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا، لیکن اب بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھ کو دبا رہا تھا. اس نے میرے ہاتھ کو اتنی زور سے دبا دیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کہ میرے منہ سے آہیں نکلنا شروع ہوگی. میں ڈر بھی رہی تھی. میں نے کہا کہ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو. ہاں، میں نہیں آنا چاہتی تھی تمہارے پاس، کیونکہ تم نے خریدا ہے مجھے، میری اچھی بلی زندگی کو برباد کیا ہے تم نے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خریدی ہوئی چیزوں سے آپ کو کبھی بھی من چاہے سکھ نہیں ملتے. چھوڑو میرا ہاتھ. میں بری طرح چلائی اور میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا، اور یہ کام اس نے 2 لوگوں کو بھیج کے کیا تھا جو مجھے زبردستی اس کے کمرے میں لے گئے تھے. میں نے سوچا کہ اندھا آدمی ہے، میں اس سے اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں، لیکن میں ناکام رہی تھی. عورتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مرد ہمیشہ عورت سے جیت جاتا ہے، طاقت میں بھی، زندگی میں بھی، معاشرے میں بھی وہ عورت سے ہمیشہ جیت جاتا ہے. اور جو عورتیں مرد سے جیتنے کی خواہش کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے تو یہ دھوکہ دینے کا وقت نہیں ملا. 7 دن تک میں اس کے کمرے میں تھی، اور جب 7 دن بعد باہر نکلی تو میری حالت ایسی تھی کہ سارے نوکر مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا. وہ مجھے اپنی کہانی ایسے سنا رہی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے اوپر پھر سے ہوا ہے، اور مجھے بھی بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا. میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی اور خاموش ہو گئی.
اس نے کہا کہ اس کے بعد اس نوکر نے مجھے مزید اسی طرح سے اذیتیں دینے کا عمل جاری رکھا۔ وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، میری زندگی عذاب ہو گئی تھی، میں نہیں رہنا چاہتی تھی اس کے ساتھ، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اور ایک دن بھاگ گئی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ اگر بھاگ گئی تھی تو پھر اس سے خلا لے لیتی یا اس کو مجبور کرتی کہ وہ آپ کو طلاق دے دیتا۔ آپ نے اسے عبرت کا نشان کیوں بنا دیا؟ اس کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے بدلہ لینا تھا، میں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بھی تو اسے دھوکہ دیا تھا نہ، آپ کو اسی کی سزا ملی، اور پھر وہ آپ کا شوہر تھا، اگر آپ اسے پہلے دن سے ہی قبول کر لیتی تو وہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اپنا حق کی تو استعمال کیا، آپ کا شوہر تھا، اس کا آپ کے اوپر حق تھا، اگر اس نے آپ کی مرضی سے یہ حق استعمال کیا ہوتا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے اس بات کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، اور آپ کسی سے شکایت بھی کریں تو آپ کو تسلی تو دے سکتا ہے، لیکن نہ تو قانون اسے اس بات کی سزا دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں کے لیے کوئی سزا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ حق تو رکھتے ہی ہیں، آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ میمونہ نے کہا کہ ہاں بالکل، لیکن جو مجھے اس کے ساتھ کرنا تھا میں نے کر دیا، میں اس سے دور ہوگی، غائب ہوگی، وہ مجھے تلاش کرتا رہا لیکن میں اسے نہیں ملی، اور میں نے 3 کتے پال لیے، ان کتوں کو میں نے اتنے پیار اور محبت سے پالا کہ وہ میرے وفادار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو بہت خطرناک بنا دیا، اتنا خطرناک کہ میرے علاوہ اگر میں اشارہ کروں تو وہ کسی بھی شخص کو 1 منٹ میں ڈھیر کر سکتے تھے۔ اور پھر میں اپنے گھر گئی، اس کے بعد کی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کی کہانی سن کر میں اس نتیجے پہ پہنچ جاؤں گا کہ آپ مظلوم ہیں، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ میری کہانی سن کر فیصلہ کیجئے گا کہ میں بری تھی یا نہیں، لیکن آپ تو واقعی بری تھی، آپ اسے چھوڑ دیتی، اس کے لیے یہی سزا کافی تھی، یا پھر آپ اس کو بدنام کر دیتی کہ وہ ایک برا آدمی ہے اور ایک کاروباری آدمی تھا، اس کو اپنی امیج کا بہت زیادہ خیال ہوتا، اگر اس کی امیج خراب ہو جاتی تو یہی اس کے لیے موت تھی، لیکن آپ نے اسے جس بے دردی سے اس دنیا سے روانہ کیا، میں تو حیران ہوں۔ پھر تو اس کا مطلب کہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ آخر کو میں بھی ایک مرد تھا، اور مجھے پتا تھا کہ عورتوں کے پاس عقل کم ہوتی ہے، اور اس عورت نے اپنی چھوٹی سی انا کے پیچھے پہلے خود غلطی کی اور اس کے بعد اس غلطی کا بدلہ لے لیا۔ اگر اس کے باپ نے اس کی شادی کی تھی تو کیا برا کیا تھا؟ وہ ایک امیر آدمی تھا، یہ چاہتی تو پورے شہر پہ حکومت کر سکتی تھی، اور وہ اس کے لیے پلازے بنا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر رکھی تھی، جو بھی اس کے نام تھی، پھر اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف انا پرستی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، پر آپ نے میری زندگی کا 1 گھنٹہ ضائع کیا، اور میں نے آپ کے پیچھے اپنے بہت سارے جذبات ضائع کیے۔ میں تو آپ پہ رحم کھا رہا تھا، لیکن آپ رحم کے قابل نہیں ہیں۔ میں بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اپنے شوہر کو اس نے بے دردی سے مار ڈال۔ اب اگلی باری میری ہے۔ میں نے کہا کہ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میرا وقت ضائع کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اچانک سے کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے وجود پہ کیا وہ دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم بی بی؟ میری آنکھوں میں جس طرح دیکھ رہی تھی، اور ظاہر ہے اسے میری باتیں بھی بری لگی تھی، میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ شاید وہ سب کو بلا کر چیخ کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی عزت پہ حملہ کیا، کیونکہ میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا اور باہر لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تنگ نہیں کرنا، میں کوئی بہت ضروری کام کر رہا ہوں، اور اس نے یہ بات بھی خود کروائی تھی۔ واقعی یہ عورت بہت زیادہ شاطر تھی، لیکن میں بھی جانتا تھا کہ مجھ سے زیادہ شاطر نہیں ہے، کیونکہ میرے آفس میں ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا اور وہ بالکل اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اگر وہ کچھ بھی کرتی تو یہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا اور میں بعد میں سب کو دکھا سکتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ اوچھی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ وہ اس طرح سے ہنس رہی تھی کہ جیسے وہ نہیں میں مجرم ہوں اور اسے نہیں مجھے سزا ہوئی ہے، اور اب آگے بھی اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک انا پرست اور مطلب پرست عورت ہوں؟ میں اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، اپنے باپ کو خدا کے بعد اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، اور اس نے مجھے بیچ دیا۔ میرے شوہر نے 7 دن تک مجھے کمرے میں رکھا، اور وہاں وہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور یہ بھی تمہیں ابھی ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے ایسا کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قمیض کو اوپر اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو سب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس نے ہو بہو ویسا ہی بدلہ لیا تھا
جیسا پہلے اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جو میرے شوہر کا دل مجھ سے بڑھ گیا تو ایک دن اس نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا اور وہاں پہ 3 جنگلی جانوروں کو چھوڑ دیا، اور 3 گھنٹے تک میں اس کمرے میں تھی۔ وہ لوگ جانور تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہی کر رہے تھے جو جانور کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے تک میں نے کس طرح سے اپنی جان بچائی ہوگی، ایک خالی کمرے کے اندر جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ باہر جانے کا راستہ۔ اپنے بچاؤ کی کوئی چیز سوچ سکتے ہیں؟ نہ اپنے بچاؤ کی کوئی چیز سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ 3 گھنٹے میری زندگی کے کیسے تھے؟ میں نے اس کا دوپٹہ پکڑ کے اس کے وجود پہ کروا دیا۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، لیکن میں سوچ کے حیران ہوں کہ یہ جو اتنے امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر سکھ ہوتے ہیں، ان کو ایسا نفسیاتی اور ذہنی مریض نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے دل میں تو رحم دلی ہونی چاہیے۔ غریب آدمی تو 2 وقت کی روٹی کمانے کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن یہ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے دل تو مطمئن ہوتے ہیں، ان کو تو ٹینشن نہیں ہوتی، ان کے تو باپ دادا کی دولت ان کو مل رہی ہوتی ہے، پھر یہ اس طرح کا نفسیاتی پن کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سورت کی مدد کروں گا اور اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں چاہتا تو میں ایسا کر بھی سکتا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے بھیج دیا اور تسلی دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ جو نشان میرے وجود پہ لگے ہیں ویسے نشان اس کے وجود پہ لگے، لیکن وہ ان کو برداشت نہیں کر پایا۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت میں مرد سے زیادہ ہمت ہوتی ہے۔ میں واقعی اس کی بات کا قائل ہو گیا تھا۔ اس نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ وہاں سے چلی گئی اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے جیل سے نکلواؤں، اور میری وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ پر میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے ایسی عورت کو باہر نکالنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میمونہ لودھی نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا؟ اور کیا وہ اس قابل ہے کہ اس جیل سے باہر نکال دیا جائے؟ مجھے بہت سارے لوگوں کی رائے چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ وہ آدمی بہت بڑا تھا، یہ تو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اس عورت کی مدد کروں یا نہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔